جماعت کی فضیلت۔ جماعت کے معنی گروہ کے ہیں، لیکن شریعت میں مل کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں۔ جماعت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ترجمہ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ فضیلت جماعت کے بارے میں احادیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا با جماعت نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے فضیلت رکھتی ہے، بخاری و مسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے مسجد کی طرف چلا اور امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد کو جائے اور پھر وہ اس حالت میں لوگوں کو پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہوں تو اللہ کریم اسے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے مانند ثواب دے گا اور ان کے ثواب میں کچھ کم نہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 40 دن متواتر نماز باجماعت پڑھے اور تکبیر اولیٰ پائے اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک آزادی دوزخ کی آگ اور دوسری نفاق سے، ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نماز سے پیچھے رہ جانے والا جانتا کہ جماعت کے لیے مسجد میں جانے والے کو کیا ثواب ملتا ہے تو وہ پیٹ کے بل گھسیٹتا ہوا حاضر ہو جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام یعنی رات بھر عبادت کی، سبحان اللہ۔ ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی اور 2 سے زیادہ کے لیے جماعت ہے، یعنی 2 آدمی بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب یہ حدیث پاک سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر لوگ یہ جانتے کہ اذان اور صف اول میں کیا ثواب ہے تو پھر بغیر قرعہ ڈالے نہ بنتی اور اس پر قرعہ اندازی کرتے۔ آج بہت سے مسجدوں میں جاتے ہیں تو پیچھے صف میں ہی بیٹھتے ہیں، آگے صف میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتے اور آگے صفیں خالی رہتی ہیں پیچھے بیٹھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ سنیں کہ یہ حدیث پاک ہے، آقا نے کیا فرمایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی اور دوسری صف پر؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اس کے فرشتے صف اول پر درود پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی دوسری صف پر؟ آپ نے فرمایا دوسری پر بھی درود پڑھتے ہیں، اور فرمایا صفوں کو برابر کرو اور کندھوں کو برابر رکھو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور کشادگیوں کو بند کرو، کیونکہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہو جاتا ہے، طبرانی کی حدیث پاک۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پہلی صف کو پورا کرو پھر اس کو پورا کرو جو اس کے پیچھے ہے، اگر کچھ کمی ہو تو آخری صف میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔